اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 97 ہے سورہ الانعام۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتی ہیں جو جانتے ہیں۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور صفات پر چند دلچسپ دلائل اپنی مخلوقات کے حالات سے بیان فرماتا ہے، جن میں غور کرنے سے عاقل کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونے لگتی ہے۔ دو دلائل جو ہیں وہ ہم آیت نمبر 95 میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر اب تیسری دلیل جو ہے یہ فرمائی کہ رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی نکالنے والا ہے، یہ اسی کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ چوتھی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اسی نے رات کو آرام اور سکون کی چیز بنایا۔ دن کی تھکان رات کے سونے سے جاتی رہتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رات میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ جیسے دن کا اجالا ایک نعمت ہے، اسی طرح رات کی تاریکی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور پانچویں دلیل یہاں پر یہ فرمائی کہ سورج اور چاند کی رفتار کے حساب کو ایک خاص اندازے پر رکھا تاکہ دن، مہینہ، سال اور موسم سب منضبط رہیں، یعنی ایک نظام کے تحت چلتے رہیں، اپنے مقررہ وقت پر اپنے کام میں لگے رہیں۔ ان کے قانونی رفتار میں ذرا برابر ادھر ادھر تغیر نہیں ہوتا، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر موسم اپنے اصول پر چلتے رہتے ہیں، دن رات اسی مرتبے اور قاعدے پر گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کیسا حیرت انگیز مستحکم نظام ہے، سبحان اللہ، کہ جس میں کبھی ایک منٹ اور سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ اسی ذات پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہر چیز پر قوی اور علیم ہے۔ چھٹی دلیل یہ فرمائی کہ اسی نے ستاروں کو مسافروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج کل بھی جنگلوں کا سفر، خشکی اور بحری سفر میں مسافر ستاروں کے ذریعے رخ اور سمت کا متعین کر لیتے ہیں۔ یہ دلائل تو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کے چند نمونے ہیں، اور غور کریں تو دیکھا جائے تو سب کچھ انسان کی سہولت کے لیے ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سطحی چیزوں کی طرف غور کر رہا ہے، ڈیپتھ میں نہیں جا رہا، جبکہ قرآن پاک انہی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ غور کریں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل خوب کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں، مگر اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو علم حاصل کرتے ہیں، برے بھلے کی کچھ خبر رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ستاروں کے اور بھی فائدے بیان کیے گئے ہیں، یعنی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا گیا، یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حامیم سجدہ آیت نمبر 12 میں ہی آتا ہے اور شیطانوں سے اس کو محفوظ کیا۔ اور پھر سورہ الملک میں آتا ہے کہ ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا۔ بعض سلف نے فرمایا کہ ان تین چیزوں کے علاوہ ستاروں کے بارے میں جو شخص بھی کوئی اور اعتقاد رکھے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف غلط جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، یعنی کہ جو علم نجوم کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے شرک ہے، جو بتاتے ہیں کہ جی ستاروں کی اب یہ چال ہے اور اس کا کسی کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ جو لوگ حق کو پہچانتے اور عقل سے کام لیتے ہیں اور باطل سے یعنی جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 98 ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے 7ویں دلیل جو ہے نا شروع ہو رہی ہے، اور جیسا کہ سورہ النساء میں فرمایا ہے اور مفہوم ہے اس کا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک شخص سے،
ایک فرد سے، اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورتیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ یہ ایک شخص کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور جوڑا کون ہے ان کا؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ اور پھر ان سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن ابو حازم، مجاہد، عطا، ابراہیم نخعی، ضحاک، قتادہ، سدی، عطا خرسانی اور دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا، قابل غور چیزیں ہیں، اس کو آپ نے اس پر توجہ دینی ہے کہ جو لفظ آتا ہے فمستقر سے مراد ماؤں کے رحم ہے، اور انہی تمام میں سے اکثر نے فرمایا کہ مستودع سے مراد باپوں کی پشتیں ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس کے برعکس بھی کہا ہے، اور انہی کی ایک جماعت نے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ فمستقر سے مراد دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع سے مراد مرنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر انسان کو موت آتی ہے۔ اور الطبری ابن ابی حاتم معرف القرآن سے یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر اس کے لیے ایک مستقر یعنی مدت تک رہنے کی جگہ بنا دی، اور ایک مستودع یعنی چند روز رہنے کی جگہ، مگر ان کی تعبیر اور تفسیر میں بھی بہت سے احتمال ہیں۔ اس میں علماء تفسیر کے مختلف اقوال ہیں کہ کسی نے فرمایا مستودع ماں کا پیٹ اور مستقر یہ دنیا ہے، کسی نے فرمایا مستودع قبر ہے اور مستقر دار آخرت۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اقوال ہیں، ان قرآنی الفاظ میں سب کی گنجائش ہے، تو اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایسی تفسیر ملتی ہے جس میں یہ سب چیزیں الگ الگ کر کے آئی ہیں تو وہ سبھی ٹھیک ہیں۔ ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ مستقر دار الآخرت کا مقام ہے، جنت یا دوزخ اور انسان کی ابتدا سے آخرت تک جتنے مراحل اور درجات ہیں وہ اسی میں آتے ہیں، اور وہ سب مستودع ہیں، یعنی مستقر یہ دار الآخرت کا مقام ہے، اور جنت اور یا دوزخ انسان کی ابتدا سے آخرت تک جتنے مراحل و درجات ہیں وہ سب مستودع ہیں، یعنی چند روزہ قیام کی جگہ، خواہ شکم مادر میں ہو یا زمین میں رہنے سہنے کی جگہ یا قبر اور برزخ، یہ جو ہیں مستودع ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سے اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، فرمایا یعنی تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ہمیشہ چڑھتے رہو گے، یعنی دار آخرت سے پہلے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، سکون اور قرار کے وقت بھی در حقیقت سفر عمر کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں، جو دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور مخلوقات کی نئے رنگیوں میں مشغول ہو کر اپنے اصلی مستقر سے اللہ تعالیٰ اور آخرت اور موت سے غافل ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا تو بہت قلیل عرصے کا تماشا ہے، جسے غالب صاحب نے کہا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابھے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف
یہ غور کرنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ توحید کے سلسلے میں ابھی تک ہم نے 7 دلائل جو ہیں وہ جان لیے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں 99 میں 8ویں دلیل یہ فرمائی کہ اس نے آسمان سے یعنی اوپر سے بادلوں کے ذریعے ایک ہی قسم کا پانی برسایا اور اس سے بے حساب اقسام کی نباتات اگائیں جن کے اقسام اور انواع کا شمار بھی انسان کی قدرت اور اختیار سے باہر ہے۔ ابھی اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ یہ پانی ایک طرح سے ایک مایع ہے اور اس کا اپنا وزن بھی ہے اور یہ فیل کی جانے والی چیز ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں بقا ہے، حیات۔ یہ ہمیں زمین کی اندر سوتوں سے بھی ملتا ہے اور زمین کے اوپر بھی جو دریا ہیں اس سے بھی ملتا ہے اور پھر آسمان سے بادلوں کے ذریعے بھی یہ برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک ہی قسم کا ہے۔ اور فرمایا پھر ہم نے نکالی اس سے سبز شاخ جس میں دانے اوپر تلے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، یعنی اناج کی مختلف قسمیں یہاں بتائی ہیں اور کس طرح ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کی بالیاں تہ بتہ ہوتی ہیں، ذرا ان پر غور کیا جائے اور کھجور کے درختوں کو دیکھو کیسے ان کے گچھوں کے خوشے ہوتے ہیں جو نیچے لٹکے ہوتے ہیں، وزن کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں، اور کھجوروں کی 20 اقسام ہیں۔ یہ کتنا زبردست پھل ہے، پورے انسان کے کھانے کو کفایت کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا پھل ہے کھجور کہ جس کا سفلہ نہیں بنتا، یعنی کہ یہ اس کا ویسٹ پروڈکٹ کوئی نہیں ہوتا، یہ جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بہترین غذا ہے، اور اگر آپ اس کو دوسری طرح بھی لیا جائے نا، جیسے کہ تفہیم القرآن میں آتا ہے، تو اس سے انسان کا بھی بیج سے سیمن سے بڑھتا ہے، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، اچھا ماحول ہو، نیک صالح ماحول ہو تو اچھی اولاد پل بڑھ کے سمجھ کے اوپر اٹھتی ہے اور وہ دنیا میں بہت سے اچھے کام کرتی ہے، اور جتنا جو علم والا ہوتا جاتا ہے وہ اتنا جھکتا جاتا ہے، اس کا جو پھل ہے وہ اتنا ہی شیرین ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ پھر دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی جو بے مثل اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں، اس کی خلاقی میں کوئی ہے جو اس کی ربوبیت اور الوہیت میں شریک ہو سکے؟ تو ہرگز کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ حق کے تعالیٰ جل شانہ نے توحید اور الوہیت اور کمال قدرت کی 8 دلیلیں ہمیں بیان فرما دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسی کی مخلوق میں سے اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کیا ان کے لیے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین و تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تعریف الفرقان سے ہی ہے کہ یہاں دعوت دی گئی ہے، یعنی وہ خالق ہیں اور کائنات کی ہر چیز کو انہوں نے تخلیق کیا ہے، تو ان کو بصیرت کی نظر سے دیکھو ان آیات کو اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ آیت نمبر 100 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ مخاطب کو کائنات کی سیر کرانے کے بعد یکایک ایک درس عبرت دیا گیا ہے۔ فرمایا ان گمراہ لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے جبکہ ان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اپنی جہالت کی وجہ سے، یعنی کہ یہ بیٹیاں جو ہیں فرشتوں کو کہتے تھے، جو پیچھے ہم نے تفسیر میں ہم نے جانا ہے، تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بیٹے جیسے کہ بنی اسرائیل انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہ عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
استغفر اللہ. یعنی ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ سارے عالم میں وجود کا ایک ہی خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا اور یکتا ہے، وہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حقیر اور مکروہ باتوں سے بالا ہے. وہ پاک اور منزہ ہے، نہ وہ کسی مخلوق کا باپ ہے اور نہ کوئی مخلوق اس کا بیٹا یا بیٹی ہے. وہ ہر چیز سے ماورا اور بلند تر ہے، ہر چیز اس کی مخلوق اور تابع فرمان ہے. اس آیت میں ہر قسم کے کفر اور شرک کا رد ہے. ابن کثیر سے ہے کہ ان لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو اس نے ہی پیدا کیا ہے. جنوں کا خالق بھی وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو بھی اور ان کو بھی جنہیں تم تراشتے ہو. یعنی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا اور یہ تراشنا جو ہے خود سے باتیں بنا کر بھی ہے، بنا لینا، کسی کو بیٹا بیٹی بنا لینا، اور اسی طرح تراشنا اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق یعنی زمین کی مٹی، پتھروں سے بنایا ہوا بت بھی ہے، وہ بھی اسی کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا عبادت بھی صرف اسی وحدہ لا شریک کی جائے. اور فرمایا انہوں نے بن سوچے سمجھے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں بھی مقرر کر دی. خرقو ہے ورڈ کے معنی ہے انہوں نے جھوٹ اور بہتان باندھا، وہم اور گمان سے کام لیا. علماء سلف نے اس کے یہی معنی بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان ظالموں کی باتوں سے بہت بلند اور بالا اور اعلیٰ اور عرفہ ہے. اور فرمایا یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، انداد، ہمسر اور شریک بناتے ہیں. انداد جو ہے نا، یہ بھی بتوں کو کہتے ہیں نا جو شرک کیا جاتا ہے جن کے ساتھ. سبحانہ و تعالی عما یصفون. اور یہیں پر آپ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.